شام شہر کے باہر شام کے حاکم کا ایک باغ تھا. اس کا اپنا تو نہیں تھا, لوٹ کھوٹ کے تھا. میں بھی تاریخ پڑھی ہے. ہاں, وہ باغ چھین لیا کرتے تھے, چاہے جس کا بھی چھین لیں. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ نوکر تھے, ہماری بنیاد حکم بن شرجیل ابول اور وغیرہ وغیرہ. اشارہ کریں گا بھائی جان. انہوں نے باغ کی دیوار کے اوپر ایک سر دیکھا. بہت بڑی دیوار تھی, باغ کی دیوار کے اوپر سر دیکھا. اپنے آپ سے کہتے ہیں یار یہ کیا رہا ہے, آؤ اس سے مذاق تو کرے. تریما کے پاس سلام کیا, تریما نے جواب دیا. دیکھتے بھائی جان حل اندہ کا خبر من السماء, کیا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ یہ طنز کیا اس کے قد پہ, پر تیرا جو ایڈا قد ہے, تیرے کو کوئی آسمان کی خبر ہے؟ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. تریما جانتا تھا کہ یہ کون ہے. کیوں؟ حرامی کو حلالی کا پتہ نہیں ہوتا, حلالی کو حرامی کا پتہ. انہوں نے کہا حل اندہ کا خبر من السماء, کیا تیرے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ مسکرا کہتا خبریں تو ڈھیر ساری ہیں, تمہاری تسلی کے لیے یہی بہت ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں میں علی ہے اور وہ تمہاری موت بن کے آنے والا. ہائے 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 ہائے, جی وہ پہ زندگی ہو بچ. علی کا نام سنا, گھبرا گئے. وہ بھائی جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھائی جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا قاصد ہوں علی کا, خط لایا ہوں تمہارے حاکم کے نام. انہوں نے کہا بھائی جان یہ بالکل 3 میل پہ دربار ہے. مسکرا کہتا ہے ایک تو تمہارے 3 ہی ختم نہیں ہو رہے. ہائے 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 ہائے, ایک تو تمہارے 3 ہی ختم نہیں ہو رہے. یہ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوئے, تریما اونٹ پہ چلا. اس سے پہلے کہ تریما دربار میں پہنچتا, یہ پہنچے, حاکم کو اطلاع دی کہ علی کا کوئی قاصد آ رہا ہے خط لے کے. تو ہم نے ایک بات کی ہے, اس نے طبیعت ٹھیک کر دی. اس نے طبیعت جی میں کیا زندگی ہوگی ٹھیک کر دی ہے, تو وہ آ رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں. اردو بھی پڑھنے والا مضمون ہوتا ہے, جتنی دیر کرکٹ ویندے ہو اتنی دیر تو اردو پڑھیا کرو. اس نے کہا وہ آ رہا ہے تو ہم. اس نے کہا بندے کے پتر بنو, پہلے مشکل میں مل کے بھاگتے تھے, آج اکیلے بھاگ رہے ہو. ہائے ہائے ہائے, اکیلے بھاگ رہے ہو, بیٹھ جاؤ. دائیں بائیں بیٹھ گئے. علی کا قاصد دربار میں, آخری گل, دربار میں داخل ہوا, اونٹ سمیت, سامان سمیت, جوتے سمیت, جرات دیکھنا, نیزے سمیت. سامان سے نیزہ نکالا, دربار کے دروازے سے بالکل کلین کو چیرنا شروع کیا, بالکل دربار کے سینٹر میں آ کے نیزہ نصب کیا. اونٹ نیزے سے باندھ کے ان کی طرف دیکھ کہتا ہاں بھائی تمہارا حاکم کدھر ہے؟ ہاں بھائی تمہارا حاکم کدھر ہے؟ ہمارے بنیاد آگے بڑھا. اس نے کہا تو قاصد علی کا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ڈاکیا علی کا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ڈاک ایسے آتی ہے جیسے تو آیا, ڈاک ایسے آتی ہے جیسے تو آیا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا پہلے کبھی کسی دربار میں گیا؟ اس نے کہا دنیا کے سب سے بڑے دربار کے پاس سے تو میں ابھی آ رہا ہوں. نال ٹریا کرو یار بندے دے, دنیا کے سب سے بڑے دربار کے پاس سے تو میں ابھی آ رہا ہوں. اس نے کہا پہلے جب دربار میں جاتا ہے تو اونٹ سمیت جاتا ہے, جوتے سمیت جاتا ہے, سامان سمیت جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جب پہلے کبھی کسی دربار میں نہیں گیا تو آج اونٹ سمیت جوتے سمیت کیوں آیا؟ آج اونٹ سمیت ایس دیہڑی پہ کے بولنا شروع کرو نا, رات ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں بنتی. ایڈا وڈا میں جملہ آختا پیا. اس نے کہا جب پہلے دربار میں اونٹ سمیت نہیں جاتا, جوتے سمیت نہیں جاتا, تو آج جوتے سمیت اونٹ سمیت کیوں آیا؟ کہتا جب میں مولا کے پاس سے آنے لگا ہوں, میرا مولا نے میرا ماتھا چوما, ماتھا چوم کے فرمایا تریما چاند جہاں تم جا رہے ہو نا وہاں 2 باتوں کا خیال ضرور رکھنا. ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے, دوسرے غریبوں کو نر مادہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑا بندہ ایڈا نہیں بولیا؟ دوے ہاتھ چاہ کے پورا پنڈ سنے ہے نری. ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے, دوسرے غریبوں کو نر مادہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اونٹ چوری ہو جائے کون پتہ کرتا پھر بھائی اونٹ تھا یا اونٹنی؟ چاچا اونٹ تھا یا اونٹنی؟ ہماری بنیاد سے کہا یار سمجھ آ گیا, اونٹ تو چوری کے ڈر سے لیا ہے. ذرا مہربانی کر, وزیر دیکھ رہے ہیں, مشیر دے رہے ہیں, محرر دیکھ رہے ہیں, مورخ دے رہے ہیں, سامنے حاکم بیٹھا ہوا ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے, تو ذرا احتراماً باہر چلا جا, جوتی اتار کے آ جا. اس نے کہا سبحان اللہ, جو اونٹ نہیں چھوڑتے وہ جوتا چھوڑتے. جیو زندگی ہو ویسے. اس نے کہا جو اونٹ نہیں چھوڑتے وہ جوتا چھوڑتے. انہوں نے کہا اچھا, چھٹتا پیا مجھے مضمون. اس نے کہا اچھا سامان بھی رہنے دے, اونٹ بھی رہنے دے, جوتے بھی رہنے دے, ذرا آگے بڑھ, امیر المومنین کو سلام تو کر.
آگے بڑھ امیر المومنین کو اس بندے نو شیعہ ہون دا فائدہ ہی نہیں جنوں یہ گل سمجھ آوے تے مولا دے ایڈے وڈے فضائل تے چہرے تے مسکراہٹ بھی نہ آوے. آگے بڑھ امیر المومنین کو سلام تو کر. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے دیکھا آگے دیکھا. اس نے کہا دائیں بائیں کیا دیکھ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں امیر المومنین کو سلام کر, تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا سوچ رہا ہوں امیر المومنین کو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں, یہاں کیسا سلام کروں؟ جی وہ امیر المومنین کو میں وہاں چھوڑا ہوں, یہاں کیسا سلام کروں؟ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے تریمہ کا یہ جواب. اس نے کہا امیر المومنین کو میں وہاں چھوڑا ہوں, یہاں کیسا سلام کروں؟ اس نے کہا یہ سامنے امیر المومنین جو تخت پہ بیٹھا ہے. اس نے کہا جا کل کا علاج کروا, مومن میں ہوں, میں اسے امیر ہی نہیں مانتا. جی وہ اس نے کہا مومن تو میں ہوں نا, آخری گل میں اسے امیر ہی نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا سلام بھی رہنے دے, سامان بھی رہنے دے, اونٹ بھی رہنے دے, جوتے بھی رہنے دے, آخری گل خط دے علی کا. ہاتھ تھلے ڈگ پہ آئی میں چکیا, ٹھیک ہے, خط دے علی کا. اس نے وہ پگڑی کھولی, امامہ کھولا. اس نے کہا یہ لے. عمر ابن عاص نے کہا میرے باپ تو کیا ہے؟ وہ تو جوتے سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو نے جوتے سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو سامان سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو اونٹ سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو نے نئے قلین کا ستیہ ناش کر دیا, ابھی کل ہی زکوٰۃ کے پیسوں سے منگوایا تھا. جنہوں سمجھ نہیں آئی اس غریب نے آخری گل چھڑتا پیا بالکل. میں نے کچھ نہیں کہا. اب یہ کیا کر رہا ہوں؟ میرے باپ خط جیب میں رکھتے ہیں, خط تھیلے میں رکھتے ہیں, خط آستین میں رکھتے ہیں. تساں ویکھے جا کر آخ دن میرے لو ویکھتے بول, تسے اس دیوار لو ویکھو. اگر میں مولا دے فضائل جملہ آکھا تہاڈا منہ پھر جائے تے پھر واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولیا ہے, منہ نہ پھرے تے کوئی داد نہیں. اس نے کہا میرے باپ خط جیب میں رکھتے ہیں, خط تھیلے میں رکھتے ہیں, خط آستین میں رکھتے ہیں. کبھی کسی نے پگڑی میں بھی خط رکھا؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے. رکھتے نہیں ہے, میری مجبوری ہے. خط علی کا تھا, اونچی جگہ پہ رکھنا تھا. جیو زندہ باد سارے. آخری گل خط علی کا تھا, اونچی, آخری شے مصرے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا. خط لیا انہوں نے, خط پڑھا, خط کا جواب لکھا, خط لفافے میں بند کیا, اوپر سرکاری مہر لگائی. کائنات انسانیت کا پہلا مہمان ہے تریمہ, جسے میزبان نے خط دیکھا, اچھا بھائی خدا حافظ. تھوڑا دل ہونے بھی آخے خدا حافظ, تو میں آخر لگا پریشان نہ ہو, آخری شے مصرے بابری مصحف پڑھنے کے نظم پھر کدی زندگی میں پوری سنا گا. اچھا بھائی خدا حافظ. اس نے جیسے وہ بات سنی نہیں, وہ لفافہ چاک کیا, سرکاری مہر توڑی, خط نکال کے پڑھنا شروع کیا. پہلی بار شام کا حاکم تخت سے نیچے اترا. اس نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے؟ وہ تو قلین پھاڑ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو جوتے سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو نے نیزے سمیت آ گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. تو نے سارے سفارتی اداب کا ستیہ ناش کر دیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ میں حاکم ہوں, علی حاکم ہے, میں بادشاہ ہوں, علی بادشاہ, میں شہنشاہ ہوں, علی شہنشاہ. میرے کاغذات سے میں 35-36 منٹ پڑھ گیا, تو 35-36 منٹ اس بندے نو سمجھ نہیں آئی. نہ لو ویکھ کے بس بولتا رہا کہ جا کر سامنے بیٹھا تے بولنا ہے. جنوں یہ گل سمجھ آئے تو بول نہ سکے. اس نے کہا میں حاکم ہوں, علی حاکم ہے, میں بادشاہ ہوں, علی بادشاہ ہے, میں شہنشاہ ہوں, علی شہنشاہ ہے. شہنشاہ کا خط ہے, شہنشاہ کے نام ہے, تو بیچ میں پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ, تو نے خط لکھا. علی نے جواب لکھا, میں لے کے تیرے پاس آیا. تو لکھے میں لے کے علی کے پاس جاؤں, علی لکھے میں لے کے تیرے پاس آؤں. تو لکھے میں لے کے علی کے پاس جاؤں, تو لکھے میں لے کے علی کے پاس جاؤں, علی لکھے میں لے کے تیرے پاس آؤں. میں تیرے باپ کا نوکر ہوں, میں زندگی اسے آنے جانے میں گزار دوں, میں خود پڑھ لیتا ہوں, خود جواب دے دیتا ہوں. جی وہ سارے ہاتھ جا کے بولو حیدری, خود پڑھ لیتا ہوں, خود جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا دے جواب, اچھا دے جواب. اس نے وہ خط کھولا, پڑھنا شروع کیا. لکھا ہوا تھا علی مجھ سے لڑنے کی کوشش مت کر, میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے جیسے آسمان پہ ستارے ہو. علی مجھ سے لڑنے کی کوشش مت کر, میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے جیسے زمین پہ رائی کے دانے بکھرے ہو. تو کس کس دانے سے الجھے گا, تو کس کس ستارے سے لڑے گا. تو منہ تے ہاتھ رکھ, تیرا ہاتھ ہٹے تے پھر بولی. رعایتی داد بالکل ملنی چاہیے, آزما لو, پریکٹیکل کر لو, ہاتھ رکھو, ہاتھ ہٹ جائے تو پھر بولے آجے. اس نے کہا یہ خط ہے جو میں علی کے پاس لے جاؤں, یہ خط ہے جو میں علی کے پاس لے جاؤں. اس نے کہا تو میں چلانا, خط کا جواب دے. تریمہ کہتا ہے سن, تیرا لشکر ستاروں کی مانت صحیح, آفتاب ولایت ہے میرا علی.
ہائے 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 جی وہ زندگی ہے وجہ آخری گل کرتا پیا راضی رہا پھر کدی زندگی ہوئی تو میں ساری نظم پڑھاں گا. اس نے کہا سن تیرا لشکر ستاروں کی مانت صحیح, آفتاب ولایت ہے میرا علی, خدا نہ خواستہ بندہ مجلس سے گونگا بیٹھے ہوئے نا تو وہ بھی مولا کو چھویں مصرے تے زبان منگے گا ضرور کہ مولا میرے زبان دیو میں امر نال بولنا چاہتا. اس نے کہا سن تیرا لشکر ستاروں کی مانت صحیح, آفتاب ولایت ہے میرا علی, بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا, بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا, مہتاب امامت ہے میرا علی, میرے آقا کا منصب امامت صحیح, دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی, اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی. اس نے کہا یہ تو ستاروں کا جواب ہے. میں نے کہا میرا لشکر ایسے ہے جیسے زمین پر رائی کے دانے ہیں, دانوں کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا جب علی چاہے گا ضرب ید اللہ ہی سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا. اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے. زندگی باقی تے ملاقات باقی. سارے مل